آزاد ازل ہے لیقاف کا سیدہ فاطمہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين إلى يوم الدين، أما بعد. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، ماہ رمضان کا اختتام اور اس کے ساتھ ہم نے محسوس کیا کہ جو برکتیں ہمیں حاصل تھی رفتہ رفتہ ہم سے دور ہو رہی ہے. جو تعلق، جو محنت، جو پابندی ہمارے اندر نظر آ رہی تھی، کہیں نہ کہیں ہم اسے کھوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. برادران عزیز، حالات ہمیں بار بار جگا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوم ہے کہ جاگنے کو تیار نہیں. سبق کتابوں سے پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن زندگی جو سبق سکھا رہی ہے وہ سبق سیکھنے کو تیار نہیں. ماہ رمضان جب آتا ہے تو یہ ماہ مبارک ہمارے لیے ایک درس کا کام کرتا ہے. اللہ نے اس ماہ اور ماہ سیام جو اس کی خصوصیت ہے، اس کا مقصد بھی اللہ نے بیان کیا اور فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. برادران عزیز، ہم نے بارہا تقوی کے بارے میں سماعت کیا. تقوی ہوتا کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ اس عمل سے منع کرتا ہے اس سے بچنا، اور جس عمل کا حکم دیتا ہے اس کو کرنا. اب ہم اگر ہماری زندگی کو دیکھ رہے ہیں کہ ماہ رمضان کے گزرنے کا کچھ ہی وقت ہوا ہے، اور اگر ہم غور کریں کہ یہ جو تقوی ہے لعلکم تتقون کی جو کیفیت ہے ہمارے اندر کس قدر پائی جا رہی ہے، اس ماہ مبارک کا اثر ہمارے اندر کس حد تک پایا جا رہا ہے، اب ہمارے اندر اللہ کے حکم کی پابندی کتنی ہے، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے اجتناب کتنا ہے. ہماری زندگی، ہمارا اپنا عمل ہمیں گواہی دے گا کہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں. کیا یہ ماہ مبارک ہمارے اندر تبدیلی لایا ہے، یا پھر یہ اس کا عالم یہ تھا ایک مہمان کی طرح آیا تھا اور چلا گیا. برادران عزیز، جیسے کہ ماہ رمضان گزرا، ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں پر جو
ظلم و ستم تھا وہ بڑھ گیا، تکلیفیں بڑھ گئی، زحمتیں بڑھ گئی، ظالم اپنی کوششیں کاوشیں اور سخت کر دیے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ یہاں ہم عرصے دراز سے سیرت طیبہ کو سماعت کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سن رہے ہیں۔ ہمارے اطراف و اکناف میں درس قرآن بھی ہوتا ہے، درس حدیث پاک بھی ہوتا ہے۔ ان تمام دروس کا مقصد کیا ہے؟ جب ہم کسی قرآنی آیت کو سنتے ہیں، حضور پاک کے فرمان مبارک کو سنتے ہیں، یا پھر حضور پاک کی سیرت طیبہ کو سنتے اور پڑھتے ہیں، اس سننے کا مقصد کیا ہے؟ اس پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ برادران عزیز، یہ کہنے سننے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم اس پر عملی جامہ پہنائیں، وہ ہماری زندگی کا حصہ بنے۔ آج جب امت مسلمہ پر زحمتیں، تکلیفیں، مظالم بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کے اندر ایک عجیب تشویش، ایک بے چینی پائی جا رہی ہے، کچھ تو ایسے ہیں کہ آج بھی غفلت میں ہے کہ ان کو کوئی پڑا نہیں ہے، آپ کے حقوق بار بار پامال کیے جا رہے ہیں، حقوق کو چھینا جا رہا ہے، الگ الگ ناموں سے آپ کی شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے، اور ہم ہیں کہ بہت سے ہم میں سے ایسے ہیں کہ جنہیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کبھی کسی قانون کے ذریعے، کبھی کسی قانون کے ذریعے آپ کے اپنے بنیادی حقوق کو چھینا جا رہا ہے جو بطور ہندوستانی ہونے کے ہم کو حاصل ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہمیں اپنے حق کی پرواہ نہیں ہے تو دوسرا بھی ہمارے حق کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اگر یہ آپ کا حق ہے تو اس کے لیے آپ ہی کو مشقت کرنی ہوگی، اس کی حفاظت کرنی ہوگی، اور اسی کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی ہوگی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وقف آپ کا ہے، اگر سمجھتے ہیں کہ اللہ کی یہ ملکیت اور اس کی ذمہ داری ہم پر ہے، تو پھر اس کے بچانے کے لیے ہمیں مشقت کرنی ہوگی، ہمیں اسے اپنا مسئلہ سمجھنا ہوگا۔ جب تک کہنے والا یہ کہے گا کہ یہ مسئلہ ہمارا نہیں، جو وقت سے تعلق رکھتے ہیں اس متولی کا مسئلہ ہے، اس کمیٹی کا مسئلہ ہے، تو پھر یہ بات جان لیں کہ نقصان سب کا ہونے والا ہے، متاثر سب ہونے والے ہیں۔ کیونکہ جب آپ وقف کی بات کرتے ہیں تو مسجد بھی وقف ہے، درگاہ بھی وقف ہے، خانخواہ بھی وقف ہے، قبرستان بھی وقف ہے، اور اس ہر جگہ سے ہر ایک مسلمان کا تعلق ہے۔ ہم نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری نماز بھی مسجد میں پڑھائی جائے گی۔ ہم آج گھر میں رہتے ہوں گے، لیکن یہ جو مکان آج ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ عارضی گھر ہے۔ ہمیں ابد الآباد کے لیے جو رہنا ہے، حشر تک جو گھر ہمارا ہے وہ ہماری قبر ہے، قبرستان ہمارا گھر ہے، ہر ایک کو جانا ہے۔ ہم سے پہلے بھی گئے ہوئے ہیں، ہم بھی جائیں گے، ہمارے بعد والے بھی جائیں گے۔ اگر اس کی فکر نہیں، اپنے انجام کی فکر نہیں، اپنے ٹھکانے کی فکر نہیں، اپنی قبر کی فکر نہیں ہے، تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی جو بھیڑ بکریوں کی طرح ہم جی رہے ہیں ایسے ہی جیں گے؟ برادران عزیز، باشعور ہونے کی ضرورت ہے۔
فکر، تدبر، تفکر کی ضرورت ہے۔ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جب تک ہم کو پرسنل تکلیف نہ ہو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، تو جان لیں کہ یہ جو کہنا ہے، یہ جو مزاج ہے، یہ ایک سمجھدار آدمی کا مزاج نہیں۔ یہ سوچ جو ہے نا، یہ بھیڑ بکریوں کی سوچ ہے کہ میں نے کھا لیا، میرا ہو گیا، مجھے مل گیا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ برادران عزیز، ہم نے سیرت پاک کو پڑھا کیوں ہے؟ جب آپ سیرت پاک کو مطالعہ کریں گے، مکی دور کو دیکھیں گے، ہجرت کے اس واقعات کو پڑھیں گے، مدنی دور کو دیکھیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حیات بابرکت کو آپ جب بغور مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہر مسئلے کا حل حضور پاک کی حیات بابرکت میں موجود ہے۔ کیسے کسی مسئلے کا حل نکالا جائے، حضور پاک نے ہمیں بتایا ہے۔ اپنے حقوق کی کیسے حفاظت کی جائے، حضور پاک نے ہمیں سمجھایا ہے۔ لوگوں کو کیسے باشعور بنایا جائے، حضور پاک نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اور کیسے لوگوں کو جوڑا جائے، حضور پاک نے ہمیں سمجھایا ہے۔ برادران عزیز، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اچھی فکر رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں انسانیت موجود ہے، جو حق کی طرفداری کرتے ہیں۔ آپ کو، ہم کو چاہیے کہ ان سے جڑیں، حق پرست لوگوں سے جڑیے، لیکن اس سے پہلے ہمیں خود حق پرست ہونا پڑے گا، ہمیں خود جاگنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے راستے پہ رکھنا پڑے گا۔ اگر ہم بیدار نہ ہوں گے تو پھر ہمیں کوئی سمجھانے والا، سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ برادران عزیز، ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اللہ ہماری تعریف کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم وہ امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، کہ لوگ تم سے سیکھتے ہیں، لوگ تم سے مثال لیتے ہیں۔ تم بھلائی کا حکم دینے والی امت ہو، تم لوگوں کو برائی سے روکنے والی امت ہو، تم اللہ پر ایمان لانے والی امت ہو، تم وہ ہو کہ جس کو دیکھ کر لوگ سلیقہ سیکھتے ہیں، زندگی کا طریقہ سیکھتے ہیں، اپنے معاملات کو سدھارنے کا طریقہ تم سے سیکھتے ہیں۔ اور جب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا حضور پاک کی حیات بابرکت، حضور پاک کی سیرت طیبہ، حضور پاک کے یہ کارہائے نمایاں ہمارے سامنے ہے کہ غیروں نے آپ سے سبق سیکھا ہے۔ وہ مقام جہاں پر جہالت عام تھی، ظلم عام تھا، جہاں پر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جھگڑا کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے قتل و غارت گری ہوتی، اس مقام کو حضور پاک نے سدھار دیا، اس قوم کو حضور پاک نے سدھار دیا۔ وہ قوم جسے شعور نہ تھا اسے باشعور بنا دیا، وہ قوم جس کے پاس اخلاق نہ تھے انہیں بااخلاق بنا دیا، وہ قوم جن کے پاس کوئی بنیاد نہ تھی ان کو ایسا کردار دیا، ایسی بنیاد دی کہ لوگ ان کی مثال دیتے ہیں۔ برادران عزیز، وہ جماعت ہمارے سامنے ہے، ان کو حضور پاک نے ظلم کرنے والی جماعت سے نکال کر رضی اللہ عنہ کی جماعت بنا دی۔ برادران عزیز، مثالیں ہمارے سامنے ہیں، طریقہ ہمارے سامنے ہے، اور اللہ ہمیں فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو سکھانے کے لیے پیدا ہوئے۔ اور افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے اندر جتنی جہالت ہے کسی میں نہیں، ہمارے اندر جتنی بے شعوری ہے کسی میں نہیں، ہمارے اندر جتنی غیر استقامت ہے کسی میں نہیں، پابندی ہم میں نہیں ہے، محنت مشقت ہم میں نہیں ہے، علم کا حصول ہم اس سے دور ہے، لوگوں سے بھلائی، اچھائی، سچائی ہم میں نہیں ہے۔
برادران عزیز پھر کیسی امت ہے کہ جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے؟ ہم اپنی بنیادوں کو چھوڑ چکے ہیں، جو ہماری پہچان تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اسی لیے آج دیکھ رہے ہیں کہ در در بھٹک رہے ہیں۔ آج بھی اگر ہم اپنی پہچان، اپنا کردار واپس حاصل کریں، جو اصول ہم کو دیے گئے ہیں ان اصول پر قائم ہو جائے، جو استقامت کا راستہ ہمیں بتایا گیا ہے اس راستے پر گامزن ہو جائے، تو پھر یقیناً اللہ فرماتا ہے کہ یہ راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ جس راستے کو اللہ نے کامیابی کا راستہ فرمایا، جس راستے کو اللہ نے سرخ روئی کا راستہ فرمایا ہے، اس میں کبھی ناکامی نہیں ہو سکتی۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اس پر چلنا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے جڑنا ہے، ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنا ہے۔ برادران عزیز، اگر یہ نہ ہوگا، ایک دوسرے کا خیال نہ ہوگا، ہم یوں ہی متفرق رہیں گے، یوں ہی جدا رہیں گے اور اپنے ہی بارے میں سوچتے رہیں گے، تو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ ہماری بنیاد ہمارے اتحاد میں ہے، ہماری بقا ہمارے اتحاد میں ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذاتی خواہشات، اپنی خود پسندی اس کو دور کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے جڑ جائیں۔ برادران عزیز، عرض یہ کرنا ہے، آج آپ کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ وقف امینڈمنٹ بل کے نام سے موجود ہے۔ اب اتنا زیادہ شور و غل ہنگامہ ہوا کہ لوگ اس نام سے واقف تو ہونے لگے کہ یہ مسئلہ تو ہے، ایک مسئلہ ہمیں درپیش ہے، اتنا تو لوگوں میں واقفیت ہو گئی، لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے ہم میں ایسے ہیں جو اس کو جانتے بھی نہیں اور اس کی خرابیوں کو جانتے نہیں اور اس سے ہونے والے نقصانات کو پہچانتے نہیں، اور سب سے زیادہ اہم چیز کہ اس کا تدارک کیسے ہو، اس سے کیسے محفوظ رکھا جائے، اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے، اس کے لیے ان کے پاس کوئی حل، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ برادران عزیز، آج وقت ہے، وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے جو اکابر ہیں، جو بڑے ہیں، جو دانشور ہیں، ان کے پاس جائیں، وقت گزاریں۔ صرف ملاقات نہیں، ان سے فکر، ان سے علم حاصل کریں۔ بہت مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے جا رہے ہیں اور ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ بزرگ صرف ملاقات کے لیے نہیں ہے، ملاقات کا اپنا اہمیت اور اس کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن آج صرف ملاقات کا وقت نہیں ہے، آج ان سے سیکھنے کا وقت ہے، آج ان کی صحبت میں بیٹھنے کا وقت ہے، آج اپنے ذاتی مفاد کو چھوڑ کر بڑے مقصد کے لیے ہمیں لوگوں کو جمع کر کر لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، اور سکھانے سے پہلے خود سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جو ماہرین ہیں ان کے پاس وقت گزاریے، ان کو بلائیے، لوگ جمع ہوئیے، ان سے سیکھیے، ان کا وقت لیجیے، ان کو بولیے کہ آج ضرورت ہے ہمیں، آپ وقت دیجیے ہمیں، ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں، ان کا وقت لیجیے۔ برادران عزیز، اگر آج باشعور نہ ہوں گے تو مشکلات اور بڑی آنے والی ہے، اس کے لیے ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا یہاں جو سلسلہ ہے وہ سیرت کا ہے، ہم سلسلے وار حضور پاک کی سیرت طیبہ کے الگ الگ گوشوں کو جان رہے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ مقصد ہی یہی ہے کہ ہم سیرت پاک سے سیکھیں۔ آپ اگر ہجرت کے بعد کے دور کو دیکھیں کہ مدینہ منورہ کے جو حالات ہوئے، وہاں پر
حضور پاک تشریف لے گئے اور کیسے لوگ آپ کے مخالف ہوئے، کچھ موافق ہوئے کچھ مخالف ہوئے، تو کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو جوڑا، جو مخالف تھے ان کو بھی جوڑا، جو موافق تھے ان کو بھی جوڑا، مخالفین کو ان کا اپنا خیال، ان کی ضروریات کی تکمیل اور ان کا فائدہ بتایا، جو موافق تھے ان کو ساتھ لے کر حضور پاک آگے بڑھے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ حضور پاک کے پالیسیز تھے، یہ حضور پاک کا طریقہ کار رہا۔ حضور پاک نے سب سے زیادہ اہمیت دی تو اہل مدینہ کو دی، شہر مدینہ کو دی، اور اس مقصد کے لیے سب کو جوڑا۔ آج ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ ہمارا وطن عزیز ہے، اور اس کی خوبی ہی یہ ہے کہ یہاں ہر رنگ، ہر خوشبو، ہر ایک مزاج نظر آتا ہے۔ الگ الگ مذاہب والے یہاں پر ایک ساتھ جڑ کر چلتے ہیں اور سالوں سے جڑ کر چلے ہیں۔ یہ اس مقام کی خصوصیت ہے۔ اگر ہندوستان کو باقی رکھنا ہے، یہ خوشبو کو باقی رکھنا ہے، یہ کمال کو باقی رکھنا ہے، تو پھر سب کو جڑنا ہوگا۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے سب کو جوڑا تھا، آج ہم کو بھی سب کو جوڑنا پڑے گا۔ وہ لوگ جو ہندوستان کی بقا چاہتے ہیں، ہندوستان کی بھلائی چاہتے ہیں، ہندوستان کی اچھائی چاہتے ہیں، ان اچھے لوگوں کو جوڑنا پڑے گا۔ سب ملیں گے تو اس وطن عزیز کی ترقی ہوگی، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی اکانومی گرتی ہی چلی جا رہی ہے۔ جو خوبیاں ہندوستان میں تھی وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی جو اصل ہے وہ بکھر رہی ہے۔ وہی پریکٹیکلٹی جو حضور پاک نے سکھائی ہمیں آج اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اپنے درمیان کے اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے، جیسے حضور پاک نے سب کو جمع کیا۔ اپنے جو ڈفرینسز ہیں، جو اختلاف رائے ہے، وہ اپنے پاس رہنے دیجیے، وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، لیکن یہاں مقصد بڑا ہے، کام بڑا ہونا چاہیے۔ میرا دران عزیز، تو ہمیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب حدیث پڑھتے ہیں، جب سیرت پڑھتے ہیں، تو اب باغور ہو کر پڑھنا ہوگا، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اس سے سیکھنا ہوگا، تبھی ہم آگے چل پائیں گے۔ بے شعوری کے ساتھ آج زندگی نہیں چل سکتی ہے، باشعور ہونے کی ضرورت ہے، ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور صرف تبصرہ تذکرے سے کام ہونے والا نہیں ہے، ہمیں عملی میدان میں اترنا ہوگا، ہمیں عملی میدان میں اترنا ہوگا۔ ہر کوئی کہے دوسرے کا فرض ہے، دوسرے کا فرض ہے، دوسرے کا فرض ہے، تو کام ہونے والا نہیں ہے۔ وہاں کہنا ہوگا کہ یہ ذمہ داری میری ہے، یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہم سب مل کر کام کریں گے تو کام ہوگا۔ برادران عزیز، انشاءاللہ سیرت کا جو سلسلہ ہے وہ تو جاری رہے گا، لیکن مقصد سیرت ہے کیا؟ کہ ہم اس سے کچھ سبق لیں۔ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے سیرت پاک سے سبق لینے کی، سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ پہلے ہمارے بڑے بزرگ ہمیں رہنمائی کے لیے موجود تھے، آج بھی بزرگ موجود ہیں، آج بھی اکابر موجود ہیں، اگرچہ کہ تعداد کم ہوگی لیکن اکابر موجود ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ نوجوان ان بزرگوں سے دور ہو گئے۔ یہ جو مصلح تھے، یہ جو ہمارے مربی تھے، یہ ہمیں راستہ دکھانے والے تھے، ان سے ہماری اپنی نسلیں دور ہو گئی، اپنے مصروفیات کو اتنا زیادہ بڑھا لیا کہ اب ان کے پاس وقت ہی نظر نہیں آتا۔ ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کے پاس وقت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم بڑے مصروف ہیں۔ لیکن آپ غور کر کر دیکھیں گے مصروفیت کس طرف؟ دنیا اور دنیا کی مصروفیت ہے۔ برادران عزیز، جو کما رہے ہیں یعنی چھوڑنا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو بنیادیں ہیں، جو جڑیں ہیں، جو ہمارے اکابر ہیں، ان سے جڑیں۔ ہر بڑے کا یہ کام ہے کہ اپنے بچے کو لے جائیں، اگر ہم نہیں سکھا سکتے ہیں تو ان اکابر کے پاس لے جا کر پہنچائیں جو تربیت دینے والے ہیں۔
جو صحیح راستہ دکھانے والے ہیں. آج بڑی ضرورت ہے کہ لوگ صحیح راستے پہ آ جائیں، اپنے اندر استقامت کو پیدا کیجیے. استقامت کی کمی ہے. ہر رمضان ہم یہ بات سنتے ہیں، ہر رمضان ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ رمضان مبارک آئے گا تو اب میرے اندر ایسی تبدیلی آ جائے گی، ایسا کام کروں گا، ایسا عمل کروں گا، اللہ کے سامنے خوب محنت کروں گا، اپنے اوپر کام کروں گا. اور ہم کرتے بھی ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے پھر وہ محنت، وہ مشقت، وہ پابندی ہم سے چھوٹتی ہوئی نظر آتی ہے. ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ہماری توجہ ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ان تمام کا حل کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر پابندی ہو، استقامت ہو. برادران عزیز، ایک قدم ہر روز چلیں گے تو جہاں سے شروع کیے تھے وہاں سے 30 قدم آگے ہوں گے. ہر روز آپ اپنے اندر ایک اضافہ پائیں گے. اگر آپ بہت نہیں کر سکتے ہیں، تھوڑا کیجیے لیکن پابندی سے کیجیے. برادران عزیز، ان تمام چیزوں کی آج ہمیں ضرورت ہے. سب سے زیادہ ضرورت ہمیں اتحاد کی ہے، اتفاق کی ہے، فکر کی ہے، علم کی ہے. اس کو حاصل کیجیے. نوجوان جو ہمارے بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں انہیں صحیح راہ پر لائیے. آج وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خوابوں کی دنیا میں ہے، حقیقت سے دور ہو گئے. وہ سوشل میڈیا پر، وہ فون پر، وہ لیپ ٹاپ پر جو دیکھ رہے ہیں اسی کو حقیقت سمجھ رہے ہیں. وہ دنیا خوابوں کی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ریالٹی چیک ہونے کی ضرورت ہے. حقیقت کچھ اور چیز ہے، حقائق کچھ اور ہیں. جو دیکھ رہے ہیں کچھ اور ہے. ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ بیٹے حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ تم کس طرف چل رہے ہو اور یہاں سے چلے ہو. آج سے 5 سال بعد کہاں پہنچو گے، کہاں رہو گے، وہ غور کریں. لوگوں کی باتیں سننا اور دیکھنا، اس میں جو وقت صرف ہو رہا ہے سوائے ضیاء وقت کے اور کچھ نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے برادران عزیز، اور اپنے اسلاف سے، اپنے بزرگوں سے اور خصوصاً سیرت طیبہ سے جڑنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم آئندہ سے جو سلسلہ سیرت ہے اس کو جاری رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ سیرت سنتے ہوئے اس سے کچھ سبق حاصل کریں. اس کو اپنی زندگی میں ہم ایک اپنے امپرومنٹ کے لیے اس کو حاصل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت رضا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک. ہمیں نیک اور صالح متقیوں پر اذکار بنا. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک. ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما. ہم میں جو مخروض ہیں ان کی قرضوں کو عطا فرما. جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک. اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا. ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین. سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے.